پاکستان اور انڈیا اکٹھے آزاد ہوئے گا. کیا دیکھا آپ نے انڈیا میں سر کہ انڈیا ہم سے کس وجہ سے آگے نکل گیا؟ انڈیا اکنامکلی بہت آگے بڑھ چکا ہے. آپ نہیں دیکھتے سر کہ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس یوٹیلٹی؟ آپ نے جیسے کہا نا یوٹیلٹی ختم ہو گئی. چائنا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک انکمپیٹنٹ سا ملک بن رہا ہے کہ ٹیکل نہیں کر رہا. امریکہ کیا کر رہا ہے، پاکستان کی اب کیا پوزیشن ہے؟ I would not call it what you said incompetency. No. China would become the number one economy of the world. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Viewers, this is Abdul Basit Khan, and today again we have our guest, distinguished guest, Mr. Shahid Malik Saab, an outstanding, wonderful person. Besides that, he is a very successful diplomat and High Commissioner from Pakistan in India. He is again with us, and we had a first session, and this is the second part of our interview. Welcome to the show, sir. Thank you very much, Basit. I certainly don't deserve all that you've said about me, but being such a good and an old friend, thank you very Sir, much. it's always a pleasure and treat to interview you, sir, because I enjoy and I learn a lot from you, sir. Thank you so much, Basit. So, sir, badi incidentally that we are here to discuss about a very important topic today. Ji. And the whole Pakistan media, social media is also talking about this regarding G20 conference. Whatever happens in India, India lands in the moon, and all the people in Pakistan start saying, oh, India has landed in the moon, اور ہم یہاں ایک سوئی کا کارخانہ بھی لگا سکتے ہیں آگے. تو انڈیا وہاں پہنچ گیا. جیسے مختلف جگہوں پر وہاں ان کی ڈیولپمنٹس ہیں، ڈیجیٹل میڈیا میں ان کی، آئی ٹی میں ان کی، اسپورٹس میں ان کی، ہر چیز میں وہ ترقی کر رہے ہیں. اینڈ وائی پاکستان؟ بفور وی گو ٹو دی امپورٹنٹ ٹاپک آف G20، میرا اس سے چاہتے کہ یہ آپ سے بتائیے کہ ہم اور پاکستان اور انڈیا اکٹھے آزاد ہوئے آگے، اور آپ چونکہ وہاں رہے بھی ہیں، کیا دیکھا آپ نے انڈیا میں سر کہ انڈیا ہم سے کس وجہ سے آگے نکل گیا؟ واٹ از دی مین ریزن؟ جی باسط، یہ ایک بڑی لمبی بحث بھی ہے. اس میں مختلف آراء ہیں لوگوں کی کہ کیا وجہ ہے، اور کیا یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیا واقعی انڈیا آگے نکل گیا ہے. یہ جو شائننگ انڈیا لوگ کہتے ہیں، کیا از اٹ ریئلی شائننگ؟ میں تو وہاں رہا ہوں سر، میں نے تو گراؤنڈ سچویشن دیکھی. اگر آپ شائننگ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو، جو باہر کے لوگ جو انڈیا کو اتنا وہ سمجھتے ہیں، پھر ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، انڈیا کی ترقی ہو رہی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، G20 کی میٹنگ ہو رہی ہیں، وہ SCO کی میٹنگ کرا رہے ہیں، ادھر سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مائنورٹیز کا وہاں پہ حال ہے، وہاں پہ ابھی بھی جو G20 کا آپ نے ذکر کیا، تو منی پور میں جو ہوا تھا انہی دنوں میں اس کو انہوں نے کور اپ کر لیا. ہریانہ میں رائٹس ہوئے تھے ابھی انہی دنوں میں، اس کو کور کر لیا. تو وہاں کی جو کرسچن کی کمیونٹی کے خلاف جی، اچھا پھر خاصا. آپ دیکھیے کہ وہاں کے جو اپنے رہنے والے لوگ ہیں، مثلا آپ نے ارندھتی رائے کا نام سنا ہے؟ جی، ٹھیک ہے. اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو لکھتی ہیں، جو لکھتے ہیں لوگ، وہ ہندوستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیا G20 ہے، پہلے پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو آپ نے G20 کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک ٹورزم کی ورکنگ گروپ کی میٹنگ بھی وہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں کرانا چاہ رہے تھے، لیکن سعودی عربیہ نے اور چین نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، اور بھی جو ملک بطور آبزرورز جا رہے تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر ٹو سائڈس ٹو دا کوائن. اس کو آپ شائننگ انڈیا دیکھ لیں، یا آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ ٹو بی شائننگ ان دا ریئل سینس آپ کو پھر اور چیزوں کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے. سر اچھا، آپ کا سوال، کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، سر، یس وی مسٹ بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. انڈیا اکنامکلی، انڈیا بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور اس میں میرے خیال میں شروع کی جو پالیسیز ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا تھا آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی،
کہ ان کا جو ایک اکنامک بیس بن گیا تھا شروع کے 20-25 سالوں میں with the policy of import substitution, the average Indian was denied certain quote unquote necessities and luxuries of life because they were looking at the larger picture کہ پہلے ہم یہ سیکریفائس دے دیں گے, اس کے بعد جب بیس بن جائے گا پھر آہستہ آہستہ ہم اس کے اوپر بلڈ اپ کریں گے. ہمیں انفارچونیٹلی شروع کے سالوں میں ہمیں پاکستان میں وہ موقع نہیں ملا. مختلف حکومتیں آتی رہیں, بدلتے رہے, ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے وغیرہ وغیرہ. پولیٹیکل انسٹیبلٹی واز ون آف دی ریزنس. جی یہ میرے نزدیک یہ بھی اس کی ایک بہت وجہ تھی. تو باقی اب آپ نے G20 کا ذکر کیا, اور مجھ سے سوال کریں گے تو میں اس کے اچھا سر, ون تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو. So far as Afghanistan issue was there, the focus of America was on Pakistan. Now at present what we see جو اس وقت نظر آ رہا ہے, ایسے رہا ہے جیسے امریکہ کا جو ہے وہ زیادہ شفٹ ہو گیا ہے انڈیا کی طرف ورسز چائنا. یعنی وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی پہ چل رہا ہے, اور ہمیں دیکھیں کہ ہمیں اب انڈیا سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا کہ ہمیں دوسرے محاذ سے TTP سے خوف شروع ہو گیا ہے, یا وہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں آ کے. اور امریکہ بھی اسی چیز کو وہ کر رہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے, جیسے اب G20 کانفرنس بھی دیکھیں, اس کے اندر جو انہوں نے ایگری کیا ہے, جو روٹ انہوں نے تلاش کیا ہے, وہ بامبے سے آنورڈ تھرو مڈل ایسٹ, اور پھر وہ اسرائیل, اور پھر وہاں سے یورپ کے اندر. آپ نہیں دیکھتے سر کہ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس یوٹیلیٹی؟ دیکھیے باسط, آپ نے افغانستان کا ذکر کیا, اس پیریڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جب رشین فورسز ہیڈ انٹرڈ افغانستان اینڈ پاکستان واز دا فرنٹ لائن اسٹیٹ. جس وقت امریکہ کو ضرورت تھی کہ پاکستان کی ضرورت ہے رشین فورسز کو پیچھے رکھنے کے لیے, نکالنے کے لیے, اس وقت اتفاق سے میں واشنگٹن میں پوسٹڈ تھا. اس عرصے میں ہمیں ہماری ایمبیسی میں میسیجز آتے تھے فرام دی پینٹاگن, فرام دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس, کہ جلدی بتائیے واٹ از اٹ دیٹ یور پیپل, پیپل ہو آر ہینڈلنگ دیز تھنگس, ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے, کیا کیا ہتھیار چاہیے, یور وش لسٹ, واٹ از یور وش لسٹ, وی آر ویٹنگ فار دیٹ. ٹھیک ہے, اسی پیریڈ میں جب میں وہاں پہ تھا, دی سوویٹ فورسز ور پشڈ بیک, ہم نے اس میں بڑا رول ادا کیا. جب وین دے ور پشڈ بیک, اوور نائٹ دی امریکن پالیسی ٹورڈز پاکستان چینج, جس کی وجہ سے کلیشے بن چکا ہے جس کو کہتے ہیں اٹ واز اے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ. امریکہ کا ہمارے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے. جب تک ضرورت ہے وی آر دا بیسٹ آف فرینڈس. جب کام ختم ہو گیا, اسی زمانے میں میرے وہاں ہوتے ہوئے مختلف امینڈمنٹس آئیں US کانگریس میں, سیمنگٹن امینڈمنٹ, پریسلر امینڈمنٹ, گلین امینڈمنٹ, جس کے تحت دی پریزیڈنٹ آف US ہیڈ ٹو سرٹیفائی پرسنلی ایوری ٹائم کہ پاکستان کے ساتھ اب آپ یہ چیز کر سکتے ہیں, یہ معاہدہ کر سکتے ہیں. سو مچ سو دیٹ ایون اے پینسل کوڈ ناٹ بی ایکسپورٹڈ ٹو پاکستان وداؤٹ دی اپروول آف دا پریزیڈنٹ. ہمارے اپنے پیسوں کے خریدے ہوئے F-16 جہاز انہوں نے وہاں اس پیریڈ میں رکھ لیے کہ ہم پاکستان کو اجازت نہیں دیں گے ہمارے پیسوں کی. They were parked, I think somewhere in Arizona. We were even paying the parking fee and the charges for the maintenance. That was the other extreme. اچھا وہ ہو گیا کیونکہ ہماری جیسے آپ نے بعد میں انہوں نے اس کے دیے تو پرزوں کی فراہمی روک لی تھی. جی بالکل, آپ نے جیسے کہا نا یوٹیلیٹی ختم ہو گئی, ان کے نزدیک وہ امپورٹنس ختم ہو گیا. اب انڈیا کی طرف آ جائیں, آپ نے ذکر کیا ویری کوئکلی, آئی ول گو تھرو اٹ, کہ امریکہ اور ہندوستان اور یعنی انڈیا کے تعلقات جو ہیں ان میں جو ایک دم گرم جوشی آئی ہے چائنا کا فیکٹر. ٹھیک ہے, یہ وہی مودی ہے جو آج وزیر اعظم ہے, جس کو بائیڈن صاحب جا کے وہاں گلے لگاتے ہیں, جپھیاں مارتے ہیں, اور مودی جس کو وہاں کا ویزا نہیں ملتا تھا. The same prime minister, because of his human rights background, he was not allowed to enter the US. But he is welcomed as the Prime Minister of India now. اب جاتے ہیں because تو India is strong. اب جاتے ہیں تو the traditional red carpet is rolled out to receive him at the airport. ٹھیک ہے, تو جیسے کہتے ہیں نا ہمارے انٹرنیشنل اس میں افیئرز میں, there are no permanent friends and there are no permanent enemies, only permanent interests.
تو امریکہ نے اب سوچا کہ چائنا کو اس خطے میں اس ریجن میں کنٹین کرنے کے لیے ان کو ہندوستان سے بہتر کوئی اور ملک نہیں مل سکتا. اس لیے وہاں سے اب دیکھیے آپ بائیڈن G20 کی سمٹ پہ آئے. جی ہاں. ان کا پہلے بیان ہے کہ وی آر گریٹفل ٹو انڈیا فار پرووائڈنگ thousands of jobs to our people, کیونکہ انہوں نے جہاز کے آرڈر دیے, بوئنگ وہاں سے خرید رہے ہیں, کمرشل ایئر کرافٹ خرید رہے ہیں. تو اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی ہیں اپنی جگہ پہ, پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں چائنا کے کانٹیکس میں, چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یو ایس اور چائنا کانفرنٹیشن ہے یا کانٹیسٹیشن ہے ان دا ریجن, اس میں ہمارے لیے کیا امپلیکیشنس ہیں, ٹھیک ہے نا. Before coming to that, sir, just a simple one question more, sir. I would like to ask that don't you think this incompetency of the Chinese government to counter this challenge which we are talking about, America's closure to this India, coming closer to India, I mean, this is not, I think, Chinese government understanding the gravity of the situation that present جو circumstances ہو رہے ہیں, جس طریقے سے وہ مختلف جگہوں میں ان کو ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جاپان, آسٹریلیا, انڈیا, امریکہ, یہ سب 2-3 وہاں پر بنے ہیں, مزید ان کے گروپس بنے ہیں. یہ چائنا کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا تھا؟ چائنا کا کیا اس میں ہے؟ چائنا کا ذکر کریں, کوڈ ہے, یہ ہے, جی ہاں اس کا ذکر, اس کا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سر میرا کہنے کا مقصد یہ کہ چائنا, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک انکمپیٹنٹ سا ملک بن رہا ہے کہ ٹیکل نہیں کر رہا, اسے سچویشن کی گریوٹی کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ امریکہ کیا کر رہا ہے, پاکستان کی اب کیا پوزیشن ہے. اب جو لیٹسٹ جو روٹ بنایا سر انہوں نے, یہ تو مطلب چائنا تو سی پیک کہاں کا کہاں رہ گیا سر اس میں. نہیں دیکھیں, میں I would not allow me to disagree سر کہ چائنا بہت دور اندیش ملک ہے. ان کے لیڈرز جو ہیں بہت دور اندیشی کے ساتھ اپنی پالیسیز دیکھتے ہیں. چائنا کے ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ. لداخ, ابھی جو انہوں نے میپ جاری کیا ہے, میپ جو جاری کیا, اس سے پہلے لداخ کو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ انڈیا نے دونوں کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا. لداخ ڈسپیوٹڈ, کشمیر تو ہے ہی ڈسپیوٹڈ. تو اور گلوان میں جو پھر لڑائی ہوئی چائنا اور انڈیا کی, ابھی ریسنٹ جو ہاتھا پائی ہوئی. لیکن سر اس میں سب سے ایک اور چیز, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ تو بات صحیح ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو آسیان ہے اس پہ ہندوستان غلبہ حاصل کر رہا ہے. ویتنام, تائیوان, انڈونیشیا, یہ سارے ممالک سر یہ آلموسٹ انڈیا کے ساتھ ان کی ہو رہی ہے, زیادہ قربت ہو رہی ہے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کی اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ I would not call it what you said incompetency, no. چائنا نے اپنا جو مقام حاصل کیا ہے, چائنا would very soon overtake the... This is your prediction? This is my prediction. چائنا کی آپ اگلے 25-30 سال میں دیکھیے, maybe earlier, China would become the number one economy of the world. I was thinking China is losing ground. نہیں, لیکن انڈیا جو ہے از کمنگ اپ فاسٹ, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جو ذکر کیا آسیان کی طرف, ٹھیک ہے چائنا کا ہے, رجحان سارا ادھر ہی ہے. برکس میں ہے, G20 میں آپ دیکھ لیں, سب جگہ پہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بطور پریزنٹ کرے کہ وی آر دی چیمپئنز آف دی ساؤتھ. گلوبل ساؤتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہندوستان نے دنیا کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ گلوبل ساؤتھ ہمارے طرف سے آپ اس کی طرف توجہ دیں. اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے G20 کی میٹنگ کے بعد, جو انہوں نے ایک نیا کوریڈور کی بات کی ہے, جو انڈیا, مڈل ایسٹ, بامبے اور آگے یورپ, اور اس میں صرف آپٹک فائبر کا بھی وہ جو ہے وہ بھی ہے. جی سوری, آپٹک فائبر جو ہے, جی آپٹک فائبر, ہاں جی, یہ چیزیں ہیں جن کا سارا وہاں پہ, اینڈ دس اکارڈنگ ٹو دی ہیوج انویسٹمنٹ سر. EU, دس از اے گیم چینجر ان کے لیے. اب اس میں سب سے بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل از اے پارٹ آف دس, اٹ ول بیکم اے پارٹ آف دس. اب US اینڈ سعودی عربیہ اور یہ American effort to bring Saudi Arabia and Israel on the same page. ابھی تک سعودی عربیہ نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا, لیکن ان کی کوشش ہے بیہائنڈ دا سین. میں بیان پڑھ رہا تھا اسرائیلی پرائم منسٹر کا
کہ یہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے G20 کے ساتھ، G20 ممالک کا آپس میں، یہ امریکہ اسرائیل سے بہت پہلے سے ڈسکس کر رہا تھا. So this is all part of. And some people are predicting that perhaps before Saudi Arabia accept Israel, Pakistan may also accept Israel. ایسا بھی کچھ ہے سین؟ نہیں, I would not go to that extent. I think it's going to be a very, very controversial, اور یہ بڑا ایک سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی بات ہے. کیا کمپلشنز ہماری ابھی دیکھیے جو بھی ہیں، جس وجہ سے بھی ہے، ابھی ہمیں ٹھیک ہے. اسرائیل سے سر UAE بھی کر رہا ہے، کویت بھی کر رہا ہے، سب لوگ کر رہے ہیں. اسرائیل، ڈونٹ فرگیٹ اسرائیل انڈین کولوژن. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کتنے کلوز تعلقات ہیں انڈیا اور اسرائیل کے. یہ تو روایتی ایک ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جی اسرائیل، ہمارے مولانا حضرات کہتے ہیں جی کہ اسرائیل اور وہ ہے، لیکن اسرائیل اگر ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں، میں آپ سے ایک مفروضے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو کیا ہم اسرائیل سے بائی لیٹرل تعلقات ہیں، بہت چیزیں ہم ان سے لے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، بشرطے کہ ہمارے جو وائٹل انٹرسٹس ہیں ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے یا اس کو ہم کمپرومائز نہ کریں. سر یہ دو چیزیں ہیں، کشمیر اور ایک فلسطین. میں سر آپ سے ہاں جی یہ دو چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ ویری اپنے کارڈ اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، یہ ان چیزوں سے سر ہمیں فائدہ کیا ملے آج تک؟ سر مجھے بتا دیں. یہ ٹھیک ہے ایک پاکستانی ہو، ایک مولانا ہو، ایک جہادی ہو، کہتا ہے نہیں جی کشمیر ہمارا ہے، ٹھیک ہے، کشمیری جو ہیں وہ اپنی فائٹ کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ایک اتنی بڑی تھرڈ لارجسٹ اکانومی آف دی ورلڈ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، نہ ہمارے سے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں، نہ تعلقات ہیں، نہ ہمارا ہائی کمشنر وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہ ان کا ہمارا یہاں بیٹھا ہوا ہے. سر ہاؤ دس آئس ول میلٹ؟ دیکھیے اس میں تو آپ جب کہیں نا یہ کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہندوستان سے بات چیت کر کے اپنے مسائل جو ہیں، جس کا سر فہرست کشمیر کا مسئلہ ہے، بات چیت کے ذریعے اس پہ بات کریں، حل کریں. اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہم نے کہا، بٹ ایز اے سے ان انگلش اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. ہندوستان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ ہم ٹیررزم پہ پہلے بات شروع کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں، پاکستان کے پالیسی پلانرز کہتے ہیں کہ وی آر پریپیئرڈ ٹو ڈسکس ٹیررزم ود یو آلسو بیکاز وی ہیو آور اون ایشوز ریگارڈنگ ٹیررزم. کلبھوشن یادو کوئی سائیوال سے تو نہیں اٹھ کے آیا تھا، کلبھوشن یادو تو انہوں نے بھیجا تھا. اور اس قسم کے جو صبح شام یہاں پہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں تخریب کاری، وہ کون کروا رہا ہے؟ تو ہم تو ایشوز ان کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ آئیے sit across the table and let's start our discussion with terrorism. But it doesn't mean کہ terrorism پہ شروع ہو کے وہاں ختم ہو جائے گی. There are other issues which we want to talk to with India, which includes at the head of the list کشمیر ہے، سیاچن ہے، سر کریک ہے، پانی کا مسئلہ ہے. لیکن سر آپ تو بیک ڈور ڈپلومیسی میں خود بھی شامل میرے خیال رہے ہیں، تو بیک ڈور ڈپلومیسی آج کل بالکل کچھ بھی نہیں کر رہی، خاموشی ہے دونوں طرف سے. دیکھیے بیک ڈور میں تو میں شامل نہیں رہا کبھی بھی. بیک ڈور از سم تھنگ ایلس. ٹریک ٹو سوری آئی جسٹ آپ کا شاید اشارہ ٹریک ٹو کی طرف. جی ہاں ٹھیک ہے نا. بیک ڈور آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ. بیک ڈور اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ بیکاز بائی ڈیفینیشن جو بیک چینل ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. ٹریک ٹو میں میٹنگز ہوتی رہتی ہیں آپس میں لوگ. لیکن سر پریزیومنگ ناؤ دیٹ پاکستان انڈیا نیبرز کنٹریز، انڈیا ایٹ دی مومنٹ ہر لحاظ سے ایڈوانسمنٹ میں، آپ جیسے کہا کہ دنیا کی ہر ٹیکنالوجی ہر چیز انڈیا میں بن رہی ہے آج، اور انڈیا کی چیزیں باہر کی دنیا میں جا رہی ہیں. میں یہ سر پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ابھی جو ریسنٹلی ابھی ہمارا 6 سپٹمبر تھا، 11 سپٹمبر تھا، میں نے میڈیا پہ نیوز فلیش ہوتی ہیں کہ ہم نے وہ چیک کی، جو جہازوں کو مار کرایا، یہ چیز ہوئی، وہ چیز ہوئی. آ کے ایز این ایمبیسڈر وہ ہے جو ایمبیسڈر فار پیس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر کہ آخر ہم، باجوہ صاحب نے تو کوشش کی تھی، انہوں نے تو باقاعدہ اعلان کیا تھا، عمران خان صاحب نے کئی دفعہ آفر کی تھی، سنس 2014 سے وہ بیٹھے ہیں، مودی صاحب بیٹھے ہیں. آگے آخر کیا ایسی چیز ہے سر جس سے کوئی پیش رفت ہو سکے؟ آپ کوئی بتائے تو کوئی نقطہ ہے جہاں سے ہم شروع ہو سکتے ہیں؟ 370 انہوں نے کر دیا، ہم نے اپنے ہائی کمشنر بلا لیے، اب کس طرح سے دوبارہ ہم آگے بڑھیں سر؟ کوئی ایسا دیکھیے ہائی کمشنر کب بلا لیے؟ جب انہوں نے آرٹیکل 370 وغیرہ وغیرہ پہ کیا، ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں
یہ اپلائی کرتا ہے دونوں طرف، ہندوستان اور پاکستان کی طرف. ہم لوگ فطرتاً بائی نیچر وی آر ویری اسٹیٹس کانشیس پیپل انفارچونیٹلی. میرے نزدیک ہمارا کوئی بھی سفیر جو ہے ہندوستان میں ہونا، اگر آپ نے سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں تو وہ سفیر کا ہونا ضروری ہے. اس لیے میں اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں، صحیح، اسٹیٹس کانشیسنس کی بات کر. جو سفیر ہے وہاں پہ ہندوستان میں، فار ایگزامپل پاکستانی سفیر، وہ اگر چاہے تو ہی کین گو اینڈ میٹ دا فارن منسٹر اینڈ دا فارن سیکرٹری اینی ٹائم دیٹ ہی وانٹس. یہ ایک وہاں پہ ایس او پی ہے، ٹھیک ہے، ان ریٹن کنونشن. انریٹن کنونشن. لیکن جو ایکٹنگ ہائی کمشنر ہے، جو ایک جونیئر آفیسر ہے، ہی کانٹ. if he wants to go and pick up the phone and request for a meeting with the foreign minister، وہ کہیں گے go and meet the joint secretary جوائنٹ سیکٹری یا فارن سیکرٹری. تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں جو ٹرانسمیشن آف میسج اینڈ گیٹنگ دی آئیڈیاز، آپ کو وہ چینل جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی ایٹ دیٹ لیول، which is important for Pakistan-India relations. Similarly, the Indians here have an acting high commissioner. رائٹ. ٹھیک ہے، اس کو بھی ایٹ بیسٹ ہمارا جو ایڈیشنل سیکرٹری ڈیلنگ ود دا ریجن ہے وہ بلا لیتا ہے. بٹ سر دیر از نو چانسز. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر از کنسیڈریبل میرٹ ان ہیونگ ریپرزنٹیشن ایٹ دا لیول آف دی ہائی کمشنرز. رائٹ. لیکن سر آپ نے ابھی خود کہا کہ ہائی کمشنر ہونا چاہیے پاکستان کا انڈیا میں. یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بگننگ ہو سکتی ہے، تاکہ جو آپ نے بتایا بالکل صحیح کہا، یہ ایک انریٹن کنونشن ہے. لیکن سر 370 جو انہوں نے انڈیا نے ختم کیا ہے، اب پاکستان نے وہ وڈرا کر لیا اپنے ہائی کمشنر کو. اب پاکستان کی بھی سبکی ہوگی، وہ کہیں جی کمپرومائز کر لیا انہوں نے. کوئی کہیں تو سر بات چلے گی، سرا کہاں سے پکڑیں سر؟ دیکھیں نا، اگر بیٹھ کے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اگر ہندوستان تیار ہوتا ہے بات چیت کرنے پہ. سر یہ جو امریکہ ہے، دوسری طاقتیں ہیں، جو ٹرمپ نے کہا تھا ثالثی کے لیے تیار ہوں کرنے کے لیے، اب تو سر کوئی ایسی خبر بھی کہیں سے نہیں آتی کہ. اور دیکھیں نا، اب یہ جو ہماری اس میں G20 میں ہی پاکستان کی شمولیت نہیں ہوئی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں جی کہ وہ پاکستان کو نہیں بلایا. بٹ ریزیز بیکاز پاکستان کا پاکستان میں کہ 40s میں کہیں آتا ہے پاکستان کا. دیکھیے چانس نہیں بنتا، پاکستان ڈزنٹ کوالیفائی in my view to be. لیکن سبکی کی آپ نے بات کی، یو یوز دا ورڈ سبکی تو ہوئی کیونکہ انہوں نے بنگلہ دیش کو کہا، ہاں نائجیریا کو کہا. اب آپ یہ تو سوچیے کہ بنگلہ دیش کو کہا، انہوں نے افریقن یونین کو شامل کر لیا. افریقن یونین میں 50 یا 51 ملک ہیں جو افریقن یونین بنتے ہیں. اچھا سر، ایز اے یورپین ڈپلومیٹ، یونین ہاں جی، اور 19 G20 بنتا ہے. یہ سر مجھے سوال کرنے تھے آپ، وہ یہ کہ آپ نے بھی افریقن یونین کی بات کی. یہ جب لاسٹ دسمبر میں جب انڈیا کو یہ پریزیڈنسی ملی ہے انڈونیشیا سے، تو ظاہر ہے اس وقت سے ہی انہوں نے اس کی ایجنڈا میکنگ شروع کی کہ کیا ایجنڈا ہوگا، کیا بات ہوگی. یہ ہوسٹ کنٹری کا پریروگیٹو ہوتا ہے یا استحقاق ہے کہ وہ اس کو افریقن کنٹریز کو اس کا ممبر بنائے جس طرح دی گئی انڈیا کی، یا اٹ واز دی کانسنٹ آف امریکہ یا ادر کنٹریز؟ Such decisions are taken by consensus. اچھا، It doesn't depend on one country or the host کنٹری کا پریروگیٹو نہیں ہے، یہ کنسنسس سے. یہ جو 20 اینٹیز ہیں جس میں 19 ملک ہیں، ایک یورپین یونین ہے، دیٹ میکس اٹ 20 G20. ان سب کا متفقہ فیصلہ کہ، اور یہ چیزیں بیہائنڈ دا سینز کافی پہلے سے اس پہ گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ آل آف اے سڈن نہیں ہوتا کہ ون فائن مارننگ ڈیورنگ دا G20 سمٹ ان ڈیلی پیپل گیٹ اپ اینڈ سے افریقن یونین جو ہے وہ حصہ بن جائے گا G20. لیکن سر یہ انڈیا کی سفارتی کامیابی تو ہے یہ کہ یعنی وہ افریقہ کو انڈیا کی سفارتی انڈیا از دی کرنٹ چیئر پرسن اور ہیز دا پریزیڈنسی آف G20. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو میٹنگز ہونی تھی G20 کی، جتنی میٹنگ تو ہونی تھی، لیکن افریقن کنٹری کو یعنی افریقن یونین کو ان کو شامل کرنا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں وہ گاندھی کا پرسپیکٹو دیکھا نا بیک میں جو افریقہ کا. ہاں، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائی کنسنسس. اچھا سر، وی آر ٹائم اتنا کنسٹرینٹ ہمیں آ رہا ہے آ کے، لیکن ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. MB پرنس ہمارے جو ہیں سعودی عربیہ کے،
یہ اب مسلم امہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں جی، اور یہ ان کو پتہ ہے کہ اب جو تیل کا مسئلہ ہے وہ تیل ساری عمر کے لیے آگے زندگی میں یہ تیل سعودی عربیہ کی منوپلی نہیں رہے گی، تو ان کا شفٹ ہو رہا ہے ٹورزم کی طرف. ابھی جو ایک شہر بنانے جا رہے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے کہ خواب تھا جو کہ گاڑیاں اڑتی پھریں گی، کتنے ارب ڈالر کا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے، صحرا کے اندر انہوں نے ایک مطلب خوبصورت جنت بسانے یہ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت جو طاقتور مسلم امہ کا لیڈر یہ بنا ہوا ہے آگے. یہ سر انڈیا جاتا ہے، انڈیا سے ابھی کل انہوں نے معاہدے بھی کیے ہیں، 2 لاکھ بندوں کو ملازمتیں بھی دے رہی ہیں. پاکستان ان کے آنے کا مسئلہ تھا، خبر آئی تھی کہ پاکستان آ رہے ہیں، جبکہ پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہیں کل کہا ہے کہ وہ اکتوبر میں شاید وہ سے اگائیں گے. انڈیا اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہا ہے جی. ان میڈیا اس کا میں نے خود باقاعدہ سنا کہ دیکھو جی وہ ان کے مسلمانوں کے وہ لیڈر ہیں سعودی کراؤن پرنس، وہ پاکستان تو گئے نہیں اور دیکھو وہ ہندوستان آ رہے ہیں، ان کو ریڈ کارپٹ ہے، ہندوستان سے چپکیاں ڈال رہے ہیں مودی صاحب سے. اور یہ کیا ہے؟ واٹ از دس سر؟ یہ کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیں اس چیز کو وہ سیلیبریٹ نہیں کر رہے کہ چین کا صدر جو ہے وہ G20 کی میٹنگ میں نہیں آیا؟ وہ تو سر خود وڈرا کر لیا نا چائنا. نہیں لیکن دیکھیں نا، ہاں جی، یہ نہیں آیا نا، نہ روس کا صدر آیا نہ چین کا صدر آیا. لیکن چین نے بڑا سر رسپانس کیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے کئی پروپیگنڈا کیا کہ جی وہ بیمار ہیں. دوسرا یہ کہا جی کہ ان کے اپنے اکنامک کرائسس ہیں، بیمار تو کوئی نہیں، کہ اکنامک کرائسس ہیں ان کے، اس وجہ سے نہیں آ رہے. لیکن انہوں نے بڑا اس کو جواب دیا. اٹس اے میسج کہ ٹھیک ہے، وی ڈو ناٹ ایگری ود موسٹ آف دا پالیسیز، یہ جو بھی ہے. لیکن آپ کا جہاں تک سوال ہے MBS کے بارے میں، ہاں جی، دیکھیے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں نا، وہ میرے خیال میں بہت بہت کلوز ہیں ان ایوری فیلڈ، ناٹ جسٹ ان دی اکنامک اسفیئر بٹ ان ایوری فیلڈ. سر کشمیر کا مسئلہ MBS نہیں کروا سکتا حل؟ نہیں دیکھیے، انڈیا یو کی ناٹ، کئی دفعہ آفر ہو چکی ہے، کئی لوگوں نے آفر کی، امریکہ کے صدر نے آفر کی ہے، سعودی عربیہ، لیکن MBS کی پوزیشن ذرا ڈیفرنٹ ہے ان کے ساتھ چاہے گا. لیکن MBS کے کہنے کے اوپر آئل ریفائنری میں ان کی کتنی انویسٹمنٹ ہے. مودی would not agree to sit down with Pakistan and discuss Kashmir and say کہ آپ کل plebiscite کرا لیں. I don't think that is possible. Thank you very much Shahid Malik Saab. It was a very wonderful session with you. Thank you very much. And nice meeting you. اور آپ کے ساتھ بڑا مزہ آیا. We hope to have another session after this. Thank you very much جناب شاہد ملک صاحب. Thank you very much باسط صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھے شاہد ملک صاحب، پاکستان کے سینئر سفارتکار جو ہندوستان میں 9-10 سال تقریباً وہ سفارتی اپنی سروسز دیتے رہے ہیں ایز سینئر ہائی کمشنر ٹو انڈیا فرام پاکستان اور ڈپٹی ہائی کمشنر بھی. اور ان سے آج ہم نے G20 ہندوستان سے ریلیشنز، اوور آل انٹرنیشنل سناریو، چائنا کی کنٹینمنٹ جو ہو رہی ہے، سب پر گفتگو ہوئی اور بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ اس گفتگو کا، کیونکہ جتنا ماشاءاللہ انہوں نے انالیسس کیا ہے آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے اور اہم ہے کہ پاکستان بھی اپنی معیشت کو میں سمجھتا ہوں بہتر کرے. آج ہندوستان دنیا کی 30वीं لارجسٹ اکانومی کے روپ میں آگے آ رہا ہے، اور ہندوستان اس وجہ سے نہیں آ رہا آگے، یا ہندوستان میں اس وجہ سے اب G20 کانفرنس ہو رہی ہے، شاید اگلی G20 کانفرنس 2044 میں ہو، اس طرح باری باری دوبارہ یہ شروع ہوگی آ کے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے بھی اس ملک کو بنانا ہے، اس کی ترقی کرنی ہے، اس کی معیشت میں ہاتھ بٹانا ہے، اس ملک میں امن لانا ہے، اور اس ملک میں جو بلینز آف روپیز کی ہم انویسٹمنٹ کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں کہ جو وہاں سے آنی ہے سعودی عرب سے، اس کو ٹرانسلیٹ انٹو ریئلٹی تب کریں گے جب یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبد الباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.